بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں تو میں یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کی نسبت سے ان کی سب سے افضل اور اعلیٰ خوبی جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ ہے ان کا اسلام میں ایمان میں سب سے اول ہونا۔ قرآن مجید میں ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سورہ واقعہ کی یہ 10ویں اور 11ویں آیت ہے۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ ہے، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی ایک انعام و اکرام سے نوازا، اور وہ یہ کہ انہیں پیدا ہوتے ہی آغوش نبوی حاصل ہو گئی، اور وہ گھر اب کو حاصل ہو گیا جس گھر میں اللہ رب العزت نے ایک طاہرہ بی بی، جن کا لقب جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے بھی طاہرہ رکھا تھا، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اس گھر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت پانے کا موقع حاصل ہوا، یعنی آغوش مصطفیٰ میں اور آغوش طاہرہ میں۔ حضرت محمد بن اسحاق بن یسار جو اولین سیرت نگار ہیں، اور جن کی سیرت پر سیرت ابن ہشام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اول مذکر شخص جس کو اسلام لانے کا اعزاز حاصل ہوا اعلان نبوت کے بعد، وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور اس انعام و اکرام کی وجہ سے ہی آپ کو اولیت حاصل ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور اسے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے پہلے کسی بھی شخص کو اسلام و ایمان کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سیدہ ام ایمن، حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی حضور کے گھر کے فرد تھے، پھر مولا علی حضور کے زیر تربیت تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان سے کوئی اور شخص سبقت نہیں کر سکا۔ یہ حافظ ابن کثیر نے صراحت کی ہے۔ تو کوئی غلام ہو یا عورت ہو یا 10 سال کا بچہ ہو، جس کو کسی دوسرے انسان سے سعادت ایمان اور اسلام پہلے نصیب ہو گئی، تو وہ ان سے افضل ہے، وہ اتنا افضل ہے جتنا پہلے اس کو سعادت اسلام نصیب ہوئی۔ اب غلام کے غلام ہونے میں، یعنی غلام کا غلام ہونا جو ہے، وہ اس کی سعادت اسلام میں رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر جو بندہ غلام ہو جاتا ہے، عقل تو اس کے پاس وہی ہوتی ہے، سوچ بھی وہی ہوتی ہے، صلاحیتیں بھی ہر انسان کے اندر برابر ہوتی ہیں، یعنی فطری طور پر جو ہیں، تو باقی کسی کی غلامی جو ہے وہ تھوڑا
صحیح بات ہے کہ اس میں اتنا وہ پروان نہیں چڑھ سکتا ذہن، تاہم اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے وہ تو ہر ایک کو برابر ہے۔ تو کوئی شخص غلام بھی ہو اور وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس سے بحیثیت سابق الاسلام اور سابق الایمان ہونے کے اس شخص سے بہتر ہے جو آزاد ہے اور ابھی تک اس کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، بھلے اس کو کسی نے پیش کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر اس کو پیش ہی نہیں ہو سکی تب بھی وہ ابھی پیچھے ہے، اور اس کو نبوی گھر میں ہونے کی وجہ سے غلام کو یہ سعادت پہلے نصیب ہوگی، تو یہ اس پر سبقت کر گیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ سابقون، قرآن سے بڑھ کر کس کی بات ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ سعادت ایمان، سعادت اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ باقی تمام انسانوں سے پہلے نصیب ہوئی۔ جو ہی سعادت اسلام اور ایمان نصیب ہوئی تو انہیں باقی جو معمولات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا کرتے تھے بجا لاتے تھے، ان معمولات میں شامل ہونا بھی ان کو سب سے پہلے نصیب ہوا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پیر کے روز، اور اللہ رب العزت نے مجھے منگل کے روز ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت عطا کر دی تھی۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ نمازی فقط 3 تھے، ایک حضور تھے، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، اور تیسرے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ اور سیدہ ام ایمن وغیرہ حضرات جو ہیں گھر کے اور افراد، انہیں بھی مولا علی سے ذرا بعد میں یہ سعادتیں نصیب ہوئیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو بہت سے محدثین کرام نے حسن جید، بعد نے صحیح و سند کہا ہے، ذہبی نے بھی اس کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ حافظ ہیثمی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن جداً ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو ہے خصائص علی کا متن، جو کہ ابو اسحاق الحوینی کی تحقیق سے ہے، اس میں اس کی نمبرنگ ہے 5، یعنی 5ویں حدیث۔ یہ 5ویں حدیث جو ہے اس کے راوی ہیں حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت روایت کر رہے ہیں جب یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے نوازا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مکہ حاضر ہوئے اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاں ٹھہرے۔ ان سے وہ کچھ کپڑے اور کچھ خوشبو عطر وغیرہ خریدنا چاہتے تھے۔ فرماتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ سورج طلوع ہوا اور پھر کچھ بلند ہوا اور اس نے آسمان میں حلقہ بنایا، یعنی خوب روشن ہوا۔ تو میں کعبہ شریف کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص پر میری نظر پڑی جو آتا ہوا دکھائی دیا، اور اس نے رک کر آسمان کی طرف نگاہ فرمائی، پھر وہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزری کہ ایک لڑکا آ گیا اس نوجوان کے پیچھے۔ یہاں حضرت عفیف کندی جو ہیں حضور کو شاب فرما رہے ہیں، شاب کہہ رہے ہیں یعنی نوجوان۔ پھر ایک لڑکا آ گیا تو وہ لڑکا اس نوجوان کے سیدھی جانب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تو ایک خاتون آ گئیں، وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ تو ان تینوں حضرات نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھے تو سجدہ میں گئے، اور جب یہ سجدہ میں گئے، جب نوجوان سجدہ میں گیا تو وہ دونوں بھی یعنی خاتون بھی اور لڑکا بھی انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو میں نے کہا یا عباس امر عظیم، بڑی بات ہے،
آج میں بڑا واقعہ دیکھ رہا ہوں، عجیب بات ایک دیکھ رہا ہوں میں. تو حضرت عباس نے بھی فرمایا ہاں ھذا امر عظیم، بے شک یہ بڑی بات ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت عفیف فرماتے میں نے کہا نہیں. فرمایا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور یہ میرے بھتیجے ہیں. اور تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا یہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یہ بھی میرے بھتیجے ہیں. اور جانتے ہو یہ خاتون کون ہے جو ان دونوں کے پیچھے ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے فرمایا یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جو میرے اس نوجوان بیٹے کی بھتیجے کی زوجہ ہیں. میرے اس بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ انہیں ان کے رب نے جو کہ زمین و آسمان کا رب ہے اس دین کا حکم فرمایا ہے جس دین پر اس وقت یہ نوجوان قائم ہے. اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس موقع پر فرمایا خدا کی قسم روئے زمین پر اس وقت اس دین پر ان تین کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہے. یہ حدیث مسند احمد میں، مسند ابی یعلا میں اور ابن اسحاق کی سیرت میں، مستدرک حاکم میں، امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں اور بہت سی کتابوں میں ہے. میں نے اس کی بہت زیادہ تشریح کی ہے اور اس کا حکم بھی بیان کیا ہے اپنی کتاب شرح خصائص علی میں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک وقت ایسا تھا، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نماز پڑھنے والا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور مولا علی کے سوا کوئی اور تیسرا آدمی نہیں تھا. حضور تھے، حضور کے ساتھ یہ دو تھے، اور حضور کے ساتھ ان دو کو ملایا جائے تو یہ تین تھے، اور چوتھا کوئی نہیں تھا. اب میں اس مقام پر ہمارے اہل سنت کہ حضرات کسی دوسرے مسلک یا مکتب فکر یا جو بھی سمجھ لیں اس کی ضد میں یا تعصب میں یا مقابلہ بازی میں آ کر سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت اور یہ خوبی جو ہے اس کو اختلاف کی نظر کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خوبی کو تسلیم فرمایا ہے. اور آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ کی پوری امت سے اسلام میں حضرت علی جو ہیں مقدم ہیں، پوری امت کے مردوں میں سے. مولا علی سے اسلام میں مقدم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے ایک قول کیا جاتا ہے کہ حضرت بحیرہ راہب جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ حضور پر ایمان لے آئے تھے، حضور کو نبی مان لیا تھا، رسول مان لیا تھا. اور اس وقت جب ان کی حضور سے ملاقات ہوئی تھی میرے آقا کی عمر کے 13ویں برس میں. لیکن اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس انسان کو سعادت اسلام اور ایمان نصیب ہوئی انسان کو، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور جس مذکر کو سعادت اسلام سب سے پہلے نصیب ہوئی وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. یہاں ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے چلے پہلے وہ حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام سے کیا تو سیدہ کے دل اقدس میں تھوڑی سی خلش پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا. تو اس موقع پر آقا نے فرمایا اما ترضینا،
کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں انی زوجتو کہ اقدم امتی سلمن، میں نے آپ کا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو میری پوری امت میں اسلام کے لحاظ سے مقدم ہے، وَأَكْثَرَهُمْ علماً، اور علم میں سب سے زیادہ ہے، وَأَعْظَمَهُمْ حلماً، اور حلم بردباری اور وقار میں سب سے بڑا ہے۔ یہاں ہم اسلام کی تقدیم بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں سب پر مقدم ہے۔ اب اس میں جب اظہار ایمان فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر اس کو 10ویں سال تک بھی ہم مان لیں، جیسا کہ اکثر سیرت نگار حضرات نے کہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اظہار اسلام فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، تو 10 سال کا جو بچہ ہے وہ کسی کی بات پر لبیک کہے، کسی کی بات کی تصدیق کرے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اور خصوصاً عقل مند بچہ۔ تو جب 10ویں سال میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی، تائید فرمائی، اور دوسرے دن آپ کے ساتھ نماز میں بھی شامل ہو گئے، اور آقا نے بھی اس اسلام قبول کرنے کو، ان کے اس دور کے اسلام قبول کرنے کو مقرر رکھا، اور پوری امت سے سبقت اور تقدیم میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ اس کے باوجود ہمارے لوگ جب تقابل پر آ جاتے ہیں یا تفاضل پر، مفاضلہ اور موازنہ پر آ جاتے ہیں، تو انہیں آقا کی حدیث کے یہ ارشاد، آقا کی اپنی سوچ، اپنی عقل، یعنی آقا نے 10ویں سال میں ان کے اسلام قبول کرنے کو مقرر رکھتے ہوئے فرمایا نا کہ اقدم امتی سلمن، میری پوری امت سے یہ اسلام میں مقدم ہے، جس کے ساتھ میں نے اے فاطمہ تیرا نکاح کیا ہے۔ حضور اس کو اپنی بیٹی کو کوئی طفل تسلی، کوئی جھوٹی تسلی تو نہیں دے رہے، حقیقی معنوں میں جو بات حق ہے، حقیقت ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب حضور کی سوچ، حضور کا فرمان ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں ان کی تحقیق دیکھیں۔ ایک یہ انڈیا کے عالم دین ہے، ہمارے اپنے والے عالم ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انبیاء کرام کے بعد افضل کون ہیں جی۔ اس میں یہ تقابل کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی اولیت کو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی اولیت کو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اول اسلام لانے کو انہوں نے نقل کیا کسی کے حوالے سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی سب سے پہلے مسلمان ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی پہلے ہیں۔ تو یہ اس پر تبصرہ کرتے کرتے ایک جگہ لکھتے ہیں صفحہ 258 پر 258 فرماتے ہیں، پھر بھی محققین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پہلے اسلام قبول کیے ہوں تو یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ایمان لانا آپ پر فرض نہیں تھا۔ اب اندازہ لگائیے، پھر بھی محققین فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کے سامنے محققین کون ہیں؟ وہ کون محققین ہیں؟ حضور فرمائے کہ میری پوری امت سے، اور جو میں نے یہ حدیث اما ترضینا انی زوجتو کے، کدھر گئی وہ، اقدم امتی سلمن، یہ جو میں نے حدیث نقل کی ہے اس کو حافظ ہیثمی نے حسن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا خالد بن تہمان ایک شخص ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں بلکہ حسن ہے، اور اس کو حسین سلیم اسد الدارانی اور حمزہ احمد الزین مسند احمد کے محقق نے اور مجمع الزوائد کے محقق نے، ان دونوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے خالد بن تہمان یہ حسن الحدیث ہے۔
تو حدیث حسن ہے، اور پہلی جو عفیف کندی والی حدیث ہے اس میں فقط روئے زمین پر 3 حضرات تھے اس حدیث کے مطابق، اور اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ جب روئے زمین پر مولا علی، سیدہ خدیجہ اور حضور کے علاوہ چوتھا کوئی تھا ہی نہیں، نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی نمازی تھا، تو اس کو عفیف کندی ایک صحابی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب بیان فرما رہے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور حضور فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ اے بیٹی، علی میری پوری امت میں سب سے پہلا مسلمان ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے۔ اب حضور کی مانیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی مانیں، حضرت عفیف کندی کی مانیں، یا یہ جو مولانا مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب فرما رہے ہیں، پھر بھی محققین فرماتے ہیں۔ کون محققین ہیں؟ بھاڑ میں جائیں، محققین فرماتے ہیں جو بھی کوئی محقق ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے تھے بچوں میں وہ ہیں، غلاموں میں وہ ہیں، اور آزاد مردوں میں وہ ہیں۔ ارے بھئی یہ کہہ کر کیوں اہمیت گھٹاتے ہو یار؟ تم یہ کہتے ہو کہ بھی وہ اس وقت اسلام قبول کیا، خود ان کے الفاظ دوبارہ ایک مرتبہ سن لیں۔ پھر بھی محققین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پہلے اسلام قبول کیے ہوں تو یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ایمان لانا آپ پر فرض نہیں تھا۔ آخر یہ ان الفاظ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان محققین، یہ جو محققین کون ہیں، کیا خبر کون ہیں؟ محققین کا ایسے لفظ اس نے ٹھوک دیا ہے۔ کون محققین ہیں کہ ہم ان کے محققین کے قول کو قبول کرتے حضور کی حدیث کو چھوڑ دیں؟ کیسی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ پھر بھی محققین فرماتے ہیں، کون ہوتے ہیں محققین قرآن و سنت کے سامنے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے دعوے کرنا پھر بھی محققین فرماتے ہیں، بھاڑ میں جائیں جی یہ جو بھی محقق ہیں۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف یہ غلط منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔ امام اعظم کیوں اس کو وہ کریں؟ ہم جب خود امام اعظم ابو حنیفہ کی تابعیت ثابت کرنے لگتے ہیں تو ان کی عمر جو ہے نا 2-3 سال 4 سال میں ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، اور یہ تو 10 سال ہیں۔ اور ہم سنی وہ لوگ ہیں، بیڑا غرق ہو جائے تعصب کا کہ ہم تعصب میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایک طرف ہم ماننے پر ہیں تو ہم اپنے سیدنا و مرشدنا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم شیر خارگی میں جب وہ بچے تھے اور ماں کا دودھ پیتے تھے تو رمضان آیا تو انہوں نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا۔ ہم اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں ان کی افضلیت میں، اور کیا کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے کوئی حضور غوث الاعظم کا منکر آ جائے، ہیں جی کوئی اولیاء کی کرامات کا منکر آ جائے اور وہ کہے کہ کوئی مادرزاد ولی نہیں تھے، تم غلط کہتے ہو، تو تمہیں غصہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ہم تو بیان کرتے ہیں اس کو، اور کوئی اس کو آ کر مسترد کرے تو ہمیں غصہ ہوگا، بھلے وہ عالم شیر خارگی کا واقعہ ہے، اور ادھر 10 سال، اور صحابی کی عمر جو ہے نا، صحابی کی عمر آپ جو ہے نا اصول حدیث کی کتابوں میں، اس میں آپ پڑھیں، مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب جو ہیں انڈیا والے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا حضرت آپ صحابی کتنی عمر کا ہو حضور کو دیکھے، حضور کے پاس اس کو لے جایا جائے اور حضور اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، ہیں جی، تو وہ صحابی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی یہ اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں۔ 4 سال کا ہے تھا جی فلاں، دوسرے فلاں صاحب جو تھے وہ صحابی ہیں اس لیے کہ 4 سال کی عمر میں تھے اور حضور کا انتقال ہوا اور انہوں نے حضور کو دیکھا تھا۔ اور اسی طرح میں نے میرے خیال ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت سفیان بن عیینہ جو ہیں یہ کوئی 4 سال کی عمر میں تھے، قرآن کے حافظ بن گئے، اور ان سے اس دور کے حفاظ اور قرآن کریم سنا، اور جب سنا اور مختلف مقامات سے سننے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی اس بچے سے جو قرآن لینا چاہے لے، ذمہ داری ہم پر ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 4 سال۔ یہ میرے خیال قاری محمد طاہر رحیمی ہیں، علماء دیوبند میں سے تھے، ان کی کتاب کشف النظر میں میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ 4 سال کی عمر میں اس دور کے حفاظ اور قرآن کا ان سے قرآن حاصل کرو۔ اور مولا علی
یہ ستیہ ناز نہ ہو جائے تعصب کا کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ کہتے ہیں جی بس وہ فرض نہیں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. افسوس کی بات ہے. آئیے ذرا میں آپ کو قرآن کریم سے اور احادیث سے ایک اور شہادت پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ان پر فرض نہیں تھا. یہاں ایک حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھیں ایک، جس کو حدیث پاک میں ماشطہ بنت فرعون کہا گیا، یعنی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی، اس کی خدمت کرنے والی، اس کی بال سنوارنے والی ایک باندی تھیں. اس باندی کے ہاتھ سے ایک مرتبہ کنگھی کرتے کرتے کنگھی گر گئی تو باندی نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے کہا آپ نے میرے ابا کا ذکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بلکہ میرا رب، تیرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے. تو اس نے کہا میں تیری اس حرکت کی اپنے بابا کو خبر کر دوں؟ کر دو. تو خبر کی گئی. بالآخر یہ ہے کہ لمبی حدیث ہے، اس بی بی کی سزا یہ طے کی گئی اور اس کو کہا گیا کہ ہم تجھے جلا دیں گے اور تیری جتنی اولاد ہے اس ساری اولاد کو بھی جلا دیں گے. تو آگ جلائی گئی اور ایک ایک کر کے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا جانے لگا. تو آخر میں ایک ایسا بچہ تھا، کانا صبیًا مردان، جو بچہ تھا اور دودھ پیتا تھا، دودھ پینے والا بچہ. اس کو جب ڈالا جانے لگا تو وہ بول پڑا. اس نے کہا یا اماں انک علی الحق، اصبری یا اماں، امی صبر کرنا، بے شک آپ حق پر ہیں. تو سب ہکے بکے رہ گئے. بھی یہ دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ بول پڑا ہے. تو اس کی ماں کا بھی دل بڑا ہوا. آخر وہ دانا تھی، بڑی عمر کی تھی، تو آدمی ڈاواڈول بھی ہو سکتا ہے آخری لمحات میں. تو وہ بھی قابو ہو گئی. بہرحال اس کو اس بچے سمیت آگ میں ڈال دیا گیا. یہ واقعہ میرے آقا نے جب بیان کیا تو پھر فرمایا تکلم اربعۃ وہم صغار، 4 لوگوں نے کلام کیا جبکہ وہم صغار، وہ چھوٹے تھے. ھذا، ایک یہی اس مئی کا بیٹا. دوسرے شاہد یوسف، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دی تھی. قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں وشاہد شاہد من اہلہا. تیسرے صاحب جریج، جریج ایک ولی تھے، ان کے بارے میں بھی ان کی بھی پاک دامنی، ان پر الزام لگایا کسی نے زنا کا، تو ان کی پاک دامنی کی شہادت اور گواہی بھی اس بچے نے دی تھی جس بچے کو فاحشہ عورت نے جنم دے کر کہا تھا کہ یہ اسی جریج کا بیٹا ہے، الزام لگایا تھا. تو جریج نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں ان کا نطفہ نہیں ہوں، میں فلاں کا ہوں. یہ تیسرے ہو گئے. وعیسی ابن مریم علیہ السلام، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے بھی جب وہ، یہ بھی قرآن کریم میں سورہ مریم میں جب وہ بچے تھے تو انہوں نے کلام کیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا، اور اپنی ماں کا بھی ذکر کیا، اپنی ماں کی نیکی کا ذکر کیا. تو یہ بتلائیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا باقی یہ جو 4 ہیں، یہ جب بولے تھے، ان پر یہ بولنا فرض تھا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10ویں سال میں اظہار اسلام اور اظہار ایمان فرمایا، تو آپ یہ کہیں مفتی صاحب یا مفتی صاحب کے علاوہ مفتی موتی الرحمان صاحب کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ایسا کہتے ہیں، لکھتے ہیں، میں نے فقط ان صاحب کا نام لے لیا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ جی اس وقت ان پر فرض نہیں تھا، وہ بچے تھے، تو یہ بچے تھے کہنا، ننھے سے بچے تھے، فرض نہیں تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ مذہبی تعصب کی وجہ سے ہیں. قرآن مقدم ہے، ہمارے لیے محققین مقدم نہیں ہیں.
اور محققین کا نام بھی نہیں ہے، مجہول لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التماس اور التجا ہے کہ وہ ہمیں من کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق مولا علی علیہ السلام کی یہ اعلیٰ قسم کی فضیلت جو ہے، اسے ہضم کرنے کی، اسے قبول کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا